السلام علیکم سامعین کرام، اے ٹو زی آل ان ون چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ گزشتہ سے پیوستہ گزشتہ کلپ میں ہم نے ہندو سماج میں طبقاتی تقسیم یعنی ورنا سے متعلق ہماؤس یا پینتھیزم کے نظریے پر بات کی تھی۔ اگر آپ نے وہ کلپ نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے۔ سامعین کرام، آج ہم ورنا سے اگلی تقسیم پر بات کرتے ہوئے 4 میں سے 3 طبقات یعنی ورنا، برہمن، ویش، شودر، ان پر بات نہیں کریں گے کیونکہ ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ اس لیے ہم صرف شتریہ پر یعنی رولنگ کلاس یا حکمران کلاس پر بات کریں گے۔ شتریہ ورنا مزید 3 ونش یا خاندانوں میں تقسیم ہے، یعنی کہ جن کے بارے میں بے شمار دیومالائی کہانیاں مشہور ہیں، مگر طوالت کے خوف سے ہم صرف ان ونش یا خاندانوں کا تذکرہ کیے دیتے ہیں، ان کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے۔ سب سے پہلا خاندان سولر ڈائنیسٹی یا سوریہ ونش ہے۔ یہ ایک اس کے بارے میں ایک مت ہے، یا آپ جسے ایک دیومالائی کہانی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ سورج دیوتا کے ماننے والے لوگوں کا گروہ ہے یا خاندان ہے، اور کہا جاتا ہے کہ گوتم بدھ بھی شاید سوریہ ونش گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، واللہ عالم۔ دوسرا خاندان یا دوسرا ونش چندر ونش ہے۔ یہ خاندان چاند دیوتا کا پجاری ہے۔ تیسرا خاندان اگنی ونش ہے۔ یہ آگ کے پجاری خاندانوں یا قبائل تھے، اور کہا جاتا ہے کہ چوہان، سولنکی، پرہار یا پوار راجپوت اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور ونش یعنی ناگ ونش کا تذکرہ بھی بعد کی تواریخ میں تو ملتا ہے، مگر اتہاس پرانا میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ شتریہ طبقہ یا ورنا کے بعد 3 بڑے ونش یا خاندان ہیں، باقی تمام قبائل اور ذاتیں یا قومیں سب انہی کے خلاف ہیں۔ سامعین کرام، اس سے اگلی تقسیم گوترا ہے، جسے عام طور پر گوت بھی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ راجپوتوں کی کل 36 بڑی گوتیں ہیں، اور باقی مزید تقسیم در تقسیم ہو کر سینکڑوں گوتیں بن جاتی ہیں۔ گوت عموماً کسی خاص علاقے پر یا پھر کسی خاندان کے بڑے کسی اہم شخصیت کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے، اور اس کی طرف وہ خاندان منسوب ہو جاتا ہے، جسے گوت کہہ دیا جاتا ہے۔ دراصل گوت جو ہے یہیں سے ایک قبیلے کے نام کا یا فیصلہ ہوتا ہے، جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک خاندان کے کسی جد امجد کی وجہ سے وہ خاندان مشہور ہو جاتا ہے، اور اس کی شناخت اس فرد کے نام سے یا اس جگہ کی مناسبت سے کر دی جاتی ہے، اسے ہی گوت کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ ایک مختصر سا جو راجپوتوں کے حوالے سے ایک آپ کو تعارف کرا دیا، ان کی شناخت کیسے ہوتی ہے، وہ تقسیم کیسے ہوتے ہیں، ابتدائی نظریہ کیا ہے، اور کیسے یہ ورنا، پھر ورنا کے بعد ونش، اور ونش کے بعد گوتوں میں تقسیم ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اگلی نشست میں ہم راجپوت برادری کی مختصر سی مگر جامع تاریخ بیان کریں گے۔ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اے ٹو زی آل ان ون کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور بیل آئیکن پر کلک لازمی کیجیے۔ بہت شکریہ۔